بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام بزرگیاں، بڑائیاں، تقدیس، تحمید ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہیں، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کو سن نہیں پاتے ہو. تو بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم جن مقدس راتوں میں ہیں، یہ مقدس راتیں بڑی ہی عظمت والی ہیں، جس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں فرما دیا. اس رات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے ایک سورت نازل کر دی، ایک سورت نازل کر کے بتا دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. جو قرآن ہم تم پڑھتے ہو اس کو ہم نے لیلۃ القدر اتارا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. لیلۃ القدر تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ خیر، بہت بہتر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ پھر اللہ نے کہا تنزل الملائکہ. اس رات میں فرشتے آسمان پر آتے ہیں، والروح جبریل امین کے ساتھ، بإذن ربهم، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتے ہیں. من کل امر سلام، ہر اس سلامتی والے معاملے کو لے کر آتے ہیں، اور صبح تک یہ طلوع فجر تک یہ فضا جاری رہتی ہے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ہر سال سنتے ہیں. ہر سال اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو جاری و ساری رکھے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ نیا ہو، نیا پر ہماری زندگی میں آئے. ہم سوچیں کہ میں کبھی ایک حدیث پر سوچتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید زمین پر سچا مسلمان بہت کم باقی ہے. جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث لکھی جاتی ہے اس میں 4 باتیں بیان کی جاتی ہیں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا جاء العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے ہیں، 10 دن آ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ واجتہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں زور لگاتے ہیں. پہلے جیسے 20 دن جیسے عبادت کرتے تھے اور زور لگاتے ہیں عبادت میں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ شد میزان، یعنی اپنی کمر کس لیتے ہیں. اپنی کمر کس لینے سے مراد جیسے علماء نے 2 تعبیریں اس کی بیان کی. یعنی اب یہ بیوی بچوں کے جو تعلقات ہیں اس سے رک جاتے ہیں اب ایک 10 دن. اور پھر کہتے ہیں یا تو عبادت کی اور شاخ و چوبند ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں. شد میزان وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیوی کو جگاتے ہیں. وَأَيْقَظَ، ایسا نہیں ہوتا کہ
سارے مرد مسجدوں میں اور ساری عورتیں بازاروں میں، سارے باپ مسجد میں، سارے بیٹے سڑکوں پر، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نہیں تھا۔ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جگاتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری بیوی بھی جنت میں جائے، جیسے دنیا میں وہ ہماری بیوی ہے جنت میں بھی ہماری بیوی ہو۔ جیسے ہم نے حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو جبریل امین کے ذریعے انہیں پیغام ملا کہ صوام و قوام، یہ عورت ایسی ہے جو روزہ رکھنے والی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، یہ جنت میں تمہاری بیوی ہے، دنیا ہی میں نہیں، یہ عمر بن خطاب کی بیٹی ہے، جنت میں بھی تمہاری بیوی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس میں فرماتے ہیں کہ کہا گیا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، ایک بات جو ہم نے سنی کہ عبادت میں بڑا زور لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، دیکھی اگر آج تاخرات نہ ہوتی تو پھر یہ مسجد خالی ہوتی۔ تاخرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ چہروں کو لا لیتا ہے، بٹھا دیتا ہے، چلو یہ اللہ تعالیٰ بڑا، ہر اللہ تعالیٰ کی ہر پل شان ہوتی ہے۔ لیکن بندے میں اور اللہ میں کتنا بڑا فرق ہے، تفاوت ہے، کتنا بڑا فرق ہے کہ اللہ جب بندے کو دیتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے بندے کو دیتا ہے، گن کر نہیں دیتا، بغیر حساب کتاب کی۔ لیکن بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر آتا ہے تو منٹ کا حساب کرتا ہے، ایک تو 25 پہ ہو جاتا تھا، آج 35 ہو گیا، آج 5 منٹ بڑھ گئے۔ یہ وقت انسان اور اللہ میں، اللہ سے ہم چاہیں گے اللہ مجھے بے حساب دے، میری جھولی بھر دے، دامن بھر دے، سارے گھر کو سونے سے بھر دے۔ لیکن جب ہم اللہ کی عبادت کرنے آئیں گے تو بالکل حساب سے کریں، ایک منٹ ادھر نہ ادھر، ٹھیک منٹ پر امام صاحب سلام پھیرتے، دوسری منٹ پر ہم اپنے بستر پر رہیں۔ جیسے انسان سوچتا ہے یہ کہاں کا حساب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لیتے ہوئے پورا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے کے لیے آئیں تول کر نام کر دیں، یہ صحیح مومن ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو پہلی بات ہم نے سنی اذا جاء العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کرتے تھے، عبادت میں جان توڑ لگاتے تھے کہ اب رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہم آپ کو بتائیں کہ رمضان سارے مہینوں میں رمضان سردار ہے، اور رمضان کی یہ 10 دن دوسرے 20 دن پر افضل ہیں، اور ان 10 دنوں میں یہ جو راتیں ہیں تاخراتیں یہ اس سے افضل ہیں، اور ان تاخراتوں میں کسی کو اگر لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو اس سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے افضل سے افضل بنا کر رکھ دیا ہے تاکہ بندے اسے تلاش کریں، بندے ڈھونڈیں، تلاش کریں، شب قدر لیلۃ القدر کون سی ہے اس کے لیے تلاش کریں۔ تحروا لیلۃ القدر، اللہ کے رسول فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تاخراتوں میں تلاش کرو، اس کے لیے عبادت کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اس کے طریقے بتائیں گے انشاءاللہ، ہم بتائیں گے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز بتائی گئی وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، شد مِغْزَرَ، اپنی کمر کس لیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنی بیوی کو جگاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ صحیح مسلم کی جو حدیث سنائے گی اور صحیح حدیث جو سنائے گی، کہا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو رات میں اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو سوتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے کہ اجی اٹھیے، نماز پڑھتے ہیں۔ حبیب بن یزید ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ بیوی بیگم صاحبہ اٹھیے، لوگ جا چکے ہیں، قافلے آخرت کی طرف جا چکے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ بیوی کو اٹھاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے، اپنی بیوی کو جگاتے تھے، اور ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے، کہتے کہ علی کیا تم نماز کے لیے نہیں اٹھو گے؟ بیٹی کو جگایا، بیوی کو جگایا، یہ پیغام دیا کہ جو بھی ایک باپ ہے وہ اپنی بیٹوں اور بیٹیوں کا خیال کرے،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کو راغب کرائے اور بیویوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لگائے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور پھر کہا کہ وَأَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ کے تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، آپ نبی بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا قُمِ اللَّيْلَ، آپ رات میں کھڑ کر تہجد پڑھا کیجیے. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے پیارے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں اور آپ پر بہت بڑی نبوت کی ذمہ داری ہم آپ پر ڈال رہے ہیں. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہا کہ ہم بہت بڑی ذمہ داری آپ پر ہم ڈال رہے ہیں، ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، رات میں کھڑے ہو کر ذرا تہجد پڑھا کیجیے، رات میں ذرا تہجد کی پابندی کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور رمضان مبارک کے موقع پر شروع کے 20 دن میں کچھ دیر سو جاتے تھے اور اکثر رات عبادت کرتے تھے. لیکن جب آخری راتیں آتی، آخری 10 راتیں آتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں؟ اس میں واعظین، علماء، فقہاء، عام انسان، سارے کے سارے. ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں کہا وَأَحْيَا اللَّيْلَ كُلَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے، ساری رات جاگتے تھے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ موقع ہم سے چھوٹ جائے. اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اس لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو اے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، یا اللہ مجھ سے عفو درگزر فرما، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائی. اسی طرح کہا اللہم قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو آدمی اس دعا کو بار بار پڑھے، موقع کو غنیمت جانے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کی برکت بھی بتاتی کہا 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. 1000 مہینوں کی عبادت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر آدمی صحیح معنی میں عبادت کرے. دوستو عزیزو، اس رات کی جیسے قدر بتائی گئی، جیسے میں نے عصر کی نماز میں ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا آخری عشرے میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں بندوں کے لیے رکھی ہیں. اس میں سے ایک چیز اعتکاف، سنت الاعتکاف ہے. میں نے ابن قیم رحمہ اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھی. ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. کب کب غافل ہوتا ہے؟ اذا اکل و شرب، جب وہ پیٹ بھر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے. وَإِذَا خَالَطَ النَّاسَ، اور جب لوگوں سے وہ بہت زیادہ گھل مل جاتا ہے، یہ دوست آیا اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ، وہ دوست آیا آدھا گھنٹہ، ایسے بات کرنے لگتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے. وَإِذَا كَثُرَ الْكَلَامُ، اور جب اس کی باتیں بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنے لگتا ہے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. وَإِذَا نَامَ، اور جب حد سے زیادہ سوتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ان تمام بیماریوں کا علاج رکھ دیا. وہ کیسے؟ روزہ فرض کر دیا، اب وہ کم کھائے گا کم پیے گا، یا تو افطار میں کھائے گا یا تو سحری میں کھائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کر دیا. اور تراویح سنت قرار دی تھی. اب وہ قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا تو لوگوں سے کم بات کرے گا.
اور پھر زیادہ سونے سے بچ جائے گا جب وہ تراویح پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا تو زیادہ سونے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن ایک بات جو رہ گئی ہے کہ وہ لوگوں سے ملاقات کم کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اعتکاف کی سنت اس کے لیے پیدا کی۔ جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو لوگوں سے اس کی ملاقاتیں کم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں بہنوں، آپ نے اپنے مالوں کا زکوٰۃ دیا ہوگا۔ ہم میں سے بہت سارے، یعنی اکثر مسلمان، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دی ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ مال کا زکوٰۃ ہے، اور ایک زکوٰۃ فطرہ جو آدمی عطا کرتا ہے، جو لفظیں ہوتی ہیں اس کے لیے فطرہ عطا کرتا ہے۔ لیکن ایک زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ ہے 365 جو دن ہوتے ہیں، سال بھر کے جو دن ہوتے ہیں، 365 ڈیز یا اس سے آگے پیچھے جو بھی ہیں، ان دنوں کا بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ وہ زکوٰۃ یہ ہے کہ آدمی 10 دن اعتکاف کرے، رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن اگر وہ کرتا ہے تو گویا اس طرح سے وہ 365 دنوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ 10 دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بیٹھتا ہے، سارے لوگوں سے، سارے عقائد سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے، بس اللہ 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 کہتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ تو دوستو عزیزو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس رات میں، اس مقدس دنوں میں، 10 دنوں میں اعتکاف کو بطور سنت رکھا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آدمی اعتکاف میں آج کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہوگا، اور پھر شوال کا چاند دیکھ کر وہ اپنے اعتکاف سے باہر نکلے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آدمی جب اعتکاف میں جاتا ہے تو جیسے کہا گیا کہ جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں، اگر اسے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے خود جائے گا، اور علاج کے لیے خود جائے گا، اور دوسری جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس میں حصہ دار نہیں بنے گا، اور بس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا موقع ہم کو دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اس عبادت میں مشغول ہیں۔ تو اس خصوصی مناسبت سے جو چیزیں ہم جانتے ہیں، لیلۃ القدر کی فضیلت سارے کے سارے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ رات بڑی قدر والی ہے، عظمت والی ہے۔ اب علماء نے الگ الگ تفسیریں بیان کی کہ قدر کا معنی کیا ہے۔ فرشتے اس کثرت سے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے قدر کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ قدر کا معنی یہ ہے کہ اس یعنی تقدیر، یعنی بہت منزلت والی، رتبے والی رات کو لیلۃ القدر کہا گیا، یعنی اندازہ لگانے کے معنی میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مبارک رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل بضع، تم لیلۃ القدر کو آخری جو 10 دن ہیں اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کی نشانیاں بتائی گئی کہ وہ رات کیسے ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ وہ رات جب ہوتی ہے تو تیز ہوائیں نہیں چلتی، اور اس رات کی جو صبح ہوتی ہے اس میں سورج کی شعاعیں بالکل تیز نہیں پڑتی، بالکل ایسی شعاعیں ہوتی ہیں جو ٹھنڈی شعاعیں ہوتی ہیں۔ اور بتایا گیا وہ رات سکون و اطمینان کی رات ہوتی ہے، بالکل آدمی اس میں سکون پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائے۔ تو اسی طرح کچھ اہم باتیں میں اس سلسلے میں چاہ رہا تھا۔ جیسے کہا گیا کہ یہ حدیث کی شرح ہم نے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی شرح میں جو باتیں بتائیں، ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ آج کی تاثراتوں میں جیسے بہت ساروں کی مانگ تھی کہ وہ آیت کی تفسیر میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر
قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ اقترب للناس، ہماری زندگیوں سے ایک ایک سال رخصت ہو رہا ہے۔ رمضان آنے کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب لینے کا وقت قریب آ چکا۔ وهم فی غفلہ، اور لوگ غفلت میں ہیں، نادانی میں ہیں، مدہوش ہیں، معرضون، اللہ تعالیٰ سے اعراض کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وهم فی معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت بھی ان کے پاس آتی ہے وہ سنتے ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو آج کے اس درس میں کچھ باتیں بتاؤں کہ ہم کو اندازہ ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، کیسے قیامت ہمارے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ہم ان نشانیوں کو آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو جاننے اور ہمیں حق سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ انشاءاللہ آج اور کل کے درس میں ہم پوری نشانیوں کا استقصاء کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے عشاء کے درسوں میں یہ چیز ہمارے سامنے آئی تھی، لیکن اتنی طویل تھی کہ ہم اللہ کے بندے اسے گھیر نہیں سکتے۔ تو لیکن آج اور کل کے درس میں ہم اسے ایک جگہ جمع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور اس کی اور میری زندگی سدھرنے کا ایک سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ جو نشانیاں قیامت کی بیان کی گئی اس میں سے علماء نے دو تقسیم فرمائی، بڑی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بڑی نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ آج چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو بیان کی گئی اسے ہم جلد پڑھیں گے، اور آپ عقل مند ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر نشانی کے بارے میں تفصیلی بات کر سکیں۔ تو دوستو عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں ان چھوٹی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو گزر چکی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو گزرتی ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو گزرنے والی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ جیسے علماء نے کہا کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، آدمی قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دے گا۔ جیسے 4 آدمی بیٹھے ہیں، 5ویں آدمی کے بارے میں بات کرنا ہے تو ایک آدمی کہتا ہے کہ ارے ان کے بارے میں ہمارے سے پوچھو، ہمیں بولتے کیسا بولنا، ان کے بارے میں بولنا ہم سے پوچھو جی۔ اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن وہ آگے بڑھ کر خود بولنا چاہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کے بارے میں ہم نے بول دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور کسی بات کو بتا رہے تھے، جب اس بات پر پہنچے الا وشہادت وقول الزور وشہادت الزور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دیا، یعنی آگے بڑھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑائی کو بیان کی۔ ہمیں سے کتنے ایسے ہیں کسی شخص کے بارے میں نہیں معلوم، اس کے بارے میں نہیں معلوم، فوراً کامنٹ کرنے لگتے ہیں، عالموں سے لے کر جاہلوں تک کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں۔ کوئی کسی دائی کے بارے میں کامنٹ کرتا، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں۔ کوئی کسی عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پوچھے جائیں، میں پوچھا جاؤں گا کل مسلم مالہ دمہ وعرضہ حرام، ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنی ماؤں سے کہوں گا کہ آپ اپنی فکر کریں، دوسروں کا حساب لینا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب لیتا ہے، ہم دوسروں کا حساب لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا لیں گے؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ظاہر پر ہم بات کریں، باطن اللہ تعالیٰ کے حوالے
حوالے کر دیں. جھوٹی گواہی یہ قیامت کی نشانی ہے. اور اسی طرح سچی گواہی کو چھپانا. کسی آدمی کے بارے میں آپ بول سکتے ہیں لیکن کہتے ارے کیوں بھائی ہم کیوں جائیں, جانے دو نا. کہا کہ سچی گواہی کو آدمی بیان کرے. کسی آدمی سے آپ سے فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ اس کا فائدہ کر دیں, کسی کی سفارش کر دیں, کسی کا ریکمنڈ کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے اس کا فائدہ ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ کسی اور کی بندے کی مدد کرتا ہے. جب تک کہ وہ کسی اور کا ہیلپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہیلپ کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں, ہمارا گھر, ہماری بیوی, ہمارے بچے, کسی اور سے کوئی تعلق نہیں. ایسے آدمی کو تو خبرستان ہونا چاہیے. ایسے آدمی کو لوگوں کے درمیان میں نہیں رہنا چاہیے. آدمی کا مطلب یہ ہے کہ چار آدمیوں کی ہنسی خوشی بانٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنازے میں ہیں, کبھی شادی میں ہیں, کبھی خوشی میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, کبھی بڑھی آتی ہے تو اس کے ساتھ مذاق کر لیتے ہیں. اور وہ پاگل عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے, سارا مدینہ گھماتی. پاگل لڑکی ہے اور اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. اللہ کے رسول اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں چھڑاتے. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں بھی رہے, کبھی ہنسے, کبھی دکھ کا اظہار کرے, ساری چیزوں میں. اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. آپ بے بسوں, مجبوروں, یتیموں, بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا. کیا آج آپ کی بیوی ایسی شہادت دے سکتی ہے, آپ کے بارے میں ایسی تعریف کر سکتی ہے جو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اسی طرح جہالت, بے علمی کا چار طرف پھیل جانا. کیسے؟ آج جہالت کہاں ہے؟ ہم میں سے بڑے بڑے انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں اور بڑے بڑے آفیسرز ہیں, ہم جاہل کہاں ہیں؟ ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم کی تعریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ پہچانا جائے. اگر کوئی دنیا کا بہت بڑا عالم ہو, بہت بڑا سائنسدان ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کے پاس نہ ہو, قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس نہ ہو, تو وہ جاہل ہے. آپ بھلے کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں, کتنے بڑے انجینئر ہوں, اگر ایک آیت اگر آپ کو یاد نہیں ہے, ایک سورت یاد نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد نہیں ہے, ایک دعا یاد نہیں ہے, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے خالی. اسی لیے کہا گیا کہ ہر وہ سینہ جس میں قرآن مجید کی آیتیں نہ ہو کل بیت الخلی, وہ تو ایک ویران گھر کی طرح ہے. جس گھر میں جس سینے میں قرآن مجید کی صورت یاد نہ ہو, یہ ہر طرف جہالت کا پھیل جانا قیامت کی نشانی میں شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح لالچ, کنجوسی کی کثرت. جیسے آدمی لالچی ہو جاتا ہے, پیسہ جیسے آدمی کہتا ہے مالی مالی یقول ابن آدم عبد الدینار والدرہم. یہ شخص جو پیسے کا بندہ ہے کہتا ہے کہ مالی مالی, میرا پیسہ میرا پیسہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا پیسہ کہاں؟ اکل فافنا, کھاتا ہے نکال دیتا ہے, یہ اس کا پیسہ ہے. اکل لبس فابلا, پہنتا ہے پرانا کر دیتا ہے, یہ اس کا پیسہ ہے. لیکن جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ پیسہ اسے کام آتا ہے. تو دوستو عزیزو, لالچ, لوگوں میں پیسہ کا حرص بڑھ جانا, یہ قیامت کی نشانی ہے. قطع رحمی, رشتوں سے توڑ دینا اور پڑوسی سے برا سلوک کرنا, بازو گھر والا جو ہے اس سے برا سلوک کرنا, یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے. اور اسی طرح بتایا گیا فحاشی کا عام ہو جانا. فحش اور یانیت, جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحش پھیلائیں, برائی پھیلائیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آج جیسے ہماری حالت ہے, ہم مسجد میں ہیں اللہ اللہ, جیسے ہی باہر قدم ڈالتے ہیں فحش, بریانیت, بری فلمیں, اللہ اللہ, ایک سچا مسلمان ایسا اسے برداشت نہیں کر سکتا. عجیب ننگا پن اسے نظر آتا ہے. کہا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں.
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اسی طرح کہا امانت دار کو لوگ خیانت والا سمجھیں گے اور خیانت کرنے والے کو اور لوگ کہیں گے کہ یہ امانت دار ہے. وہ تو جو امانت دار ہے لوگ کہیں گے کہ وہ خیانت کرنے والا ہے. یعنی معاملہ الٹا ہو جائے. جیسے آج کا معاملہ ہے, سنت بتائی جاتی ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے, کیا جی نئے نئے باتیں بولتے ہیں. ارے دین کے معاملے میں نئے نئے بات بولتے ہیں, سنت اگر بتاتے ہیں. اگر بدعت بتائی جاتی ہے تو آنکھ بند کر کے لے لیتے, ہاں ایسا ہے, بدعت کو لینے تیار ہیں. لیکن سنت اگر بتاتے ہیں تو سنت ان کو نئی نئی بات نظر آتی. بالکل یہی بات ہے. اگر کوئی لڑکا داڑھی چھوڑ لیتا ہے, ماشاءاللہ متشرع نظر آتا ہے, پورا لباس پہن لیتا ہے, ارے ابھی بوڑھے ہو گئے, کیسی ہے آپ کی شکل کیسی ہے. لیکن اگر وہ بالکل ایسے ہو جائے جیسے عورت ہو تو اسے منظور کرنے کے لیے تیار, تسلیم کرنے کے تیار. تو قیامت سے پہلے میزان بدل جائے گا, کالا سفید ہو جائے گا اور سفید کالا ہو جائے گا, جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں. اور اسی طرح کہا گیا اچھے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا, دنیا سے اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے اور برے لوگوں کا ظہور ہوگا, برے لوگ دنیا میں غالب آ جائیں گے. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ سنت کا خیال رکھیں, سنت کی اشاعت میں اپنے آپ کو مگن رکھیں. سنت ہی وہ چیز ہے جس سے زمین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے سے رہ جاتا ہے. لیکن آدمی سنت چھوڑ دیتا ہے. سنت کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس طریقے پر چھوڑا. جیسے ہم ایک مثال بتاتے ہیں کہ سعید بن المسیب صحابی رسول ہیں, ان کے زمانے میں جو مروانی جو قریب علماء تھے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کرتے تھے. یعنی عید کی نماز پڑھاتے تھے تو پہلے بیان کرتے تھے, بعد میں نماز پڑھاتے تھے. وہ اس لیے کرتے تھے کہ بیان میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بہت کم کرتے تھے اور اپنی تعریف کرتے تھے, یہ خلیفہ ایسا, وہ خلیفہ ایسا, لوگ بھاگ جاتے تھے. تو اب اس کو بھگانے کے, ان کو بٹھانے کے لیے پہلے اب عید کی نماز کون پڑھے بدل جائے. اب جب تک یہ بیان کرتا لوگ بیٹھے رہتے, جیسے آج کل لوگ بہت سارے جگہوں پر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے عید کی نماز ہو, بعد میں بیان ہو, تقریر ہو. لیکن لوگوں نے اس کو الٹا کر دیا اور اموی خلیفہ اٹھا بیان کرنے کے لیے تو سعید بن المسیب نے اس کا کپڑا پکڑ لیا. ارے کہاں جا رہے ہو, صحابی رسول ہیں, خلیفے کا کپڑا پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. ارے تم پہلے نماز پڑھاؤ, بعد میں بیان کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تو وہ صحابہ جو سنت کا اتنا خیال کرتے تھے, ہم اگر سنت کی اشاعت کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. ابھی زمین اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گی, لیکن اگر ہم سنت کا خیال نہیں کریں گے تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. اسی طرح کہتے ہیں مال کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں لوگ لاپرواہی برتیں ہیں. اسے یہ خبر نہیں ہوگی کہ مال میرا حلال کا ہے یا حرام کا ہے. دوستو عزیزو, یہی بات آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے منہ میں حلال کا نوالا جاتا ہے کہ حرام کا نوالا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی کی مثال بھی جو پریشان حال ہے, مسافر ہے, بال پراگندہ ہے, بال میں مٹی لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطعمہ حرام ملبسہ حرام فأنا یستجاب لہ. تیرا کپڑا جو پہنا ہے وہ حرام کا ہے اور تیرے منہ میں جو نوالا جا رہا ہے وہ حرام کا ہے. فأنا یستجاب لہ, تیری دعا کہاں سے قبول ہوگی. ارے اللہ کے بندو, ہم ایسے ہیں, میں اور آپ ایسے لوگ ہیں, 1 گھنٹہ بیٹھ کر دعا کریں گے لیکن 1 منٹ اپنے روزی کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ اس میں حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دعا کرتے کرتے ہاتھ درد آ جائے کوئی بات نہیں, لیکن ایک پل سوچے کہ میری روزی روٹی کتنی حلال کی ہے کتنی حرام کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہیں, ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں, ایک نوکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اونٹنی پر سے اترتے ہیں تو وہ نوکر فوراً جاتا ہے, اونٹنی کا کچاوا نکالتا ہے اور اونٹنی کے سامنے چارہ ڈالتا ہے تاکہ کچھ دیر سارے صحابہ آرام کر لیں. پڑاؤ کیا ہے وہاں, اچانک ایک تیر آتا ہے اور اس نوکر کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے.
اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ارے جنگ میں نکلا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چارہ ڈال رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے کچاوا نکال رہا ہے, اور اس کے سینے میں تیر لگا, تڑپتے تڑپتے اس نے جان دی. اب صحابہ جنہوں نے دیکھا کہا کہ واللہ شہید, ارے یہ تو شہید ہے, یہ تو اتنا شہید ہے کہ جنگ کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے اس کی جان اللہ کو پیاری ہوئی. وہ تیر کدھر سے آیا نہیں پتا, کسی چھپے ہوئے کمین کہاں سے وہ تیر آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ضرور یہ میرا خادم ہے, اما الجنہ فلا, اما الجنہ فلا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس کو کہتے ہو کہ یہ شہید ہے, یہ جنتی ہے, نہیں نہیں نہیں, جنت اس کو نہیں ملی. سارے صحابہ پریشان ہو گئے, ارے بھائی کیا بات ہے, اللہ کے رسول کا خادم ہے, جنگ میں نکلا ہے, تیر لگا اور آن ڈیوٹی مر گیا. ارے حکومت آن ڈیوٹی مرتا ہے تو لاکھوں روپے کی سوغات دے دیتے. اللہ کے رسول کی خدمت کرتے کوئی مر جائے تو ہم اسے شہید نہیں تو کیا کہیں, لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں وہ شہید نہیں. کہا الشملۃ التي غلتها تذهب عليه نار, وہ مال غنیمت کا جو مال بٹا تھا اس میں سے اس نے ایک شملہ چرا لیا تھا, بغیر بٹوارے سے پہلے اس نے ایک کپڑا جو شملہ جسے کہتے ہیں جو سر پر باندھتے ہیں اس نے چرا لیا تھا. تذهب عليه نار, وہ چیز انگار بن کر آگ بن کر اسے جلا رہی. اللہ اکبر. اس نے کون سا بڑا پاپ کیا تھا, بس اس زمانے میں کپڑا نہیں ملتا تھا, ایک کپڑا اس نے چرا لیا تھا, اور وہی ایک کپڑا اس کی جہاد پر پانی پھیر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر پانی پھیر دیا, اور اس کی شہادت کی موت کو اس شملے نے ختم کر دیا. تو آدمی یہ کوشش کرے کہ میں جو کھاتا ہوں اس میں حلال کتنا ہے, حرام کتنا ہے, اور جس دن لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کھاؤں کیا پیوں تو سمجھیے کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی, قیامت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی بیوی کی فرما برداری کرے گا, ماں کی نافرمانی کرے گا, بیوی کے من چاہے چیزیں بیوی کو دلائے گا. بیوی کیا کیا چاہتی ہے, زیور چاہتی ہے, کپڑے چاہتی ہے, کھانا چاہتی ہے, بیوی کو خریدوائے گا, کوئی بات نہیں. لیکن جہاں ماں اپنی فرمائش کرے گی, کہا کہ نہیں میرا جینا, میری روزی تک ہے, میری سیلری ابھی نہیں ملی ہے, میرے پیسوں سے خرچ بس نہیں آتا, آپ کیسے بہانے بنائے گا, تو کہا کہ یہ قیامت کی نشانی میں اللہ تعالیٰ نے اسے شمار کیا. اسی طرح لوگ زکات ادا کریں گے لیکن خوش دلی سے ادا نہیں کریں گے. زکات دیں, سارے زکات دیں گے لیکن دل کی خوشی سے کوئی زکات نہیں دے گا. کہا کہ اللہ کا فریضہ ہے, مجھے زکات ادا کرنا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو خوش دلی سے زکات ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زکات ادا کرنے والوں میں سے بنائیں. دوستو عزیزوں, میری ماں اور بہنوں, اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ زکات ہمارے مالوں کا میل ہے, ہمارے مالوں کی غلاظت ہے. اگر وہ ہمارے مالوں میں مل کے رہتی ہے تو ہمارا سارا مال گندا کر دیتی ہے. ہم میں سے عقل مند وہ ہے جو اس میل کو نکال دیتا ہے. اسی طرح کہا غیر اللہ کے علم حاصل کرنا, بہت سارے لوگ علم حاصل کریں گے لیکن اللہ کے لیے اپنی نوکری کے لیے, اپنی آمدنی کے لیے, دنیا بنانے کے لیے علم حاصل کرے گا, لیکن اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والے بہت کم ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے لیے علم حاصل کرنے والوں نے شمائے. اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ دوستوں سے خلوت اور ماں باپ سے دوری. ایک آدمی دوستوں کو قریب کرے گا, ماں باپ سے دور ہو جائے گا, اسے یہ فکر نہیں ہوگی, لیکن کوشش کرے گا کہ میرے سارے دوست, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے 1 گھنٹے 2 گھنٹے ٹائم, کوئی بات نہیں, دوست ہیں, مزاق کر رہے ہیں, لیکن باپ بلائے گا کہ بیٹا ذرا سننا, میرے ساتھ ذرا بیٹھنا, کہا کہ نہیں ابا ٹائم نہیں, آفس میں جانا ہے. باپ کے لیے کوئی ٹائم, ماں کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, لیکن دوستوں کے لیے ٹائم, دوستوں کے لیے ٹائم ہے. تو کہا کہ قیامت کی نشانی ہے.
دوستوں عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے بوڑھے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ بیٹھیں. جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے سہارے ہمیں گود میں لے کر پالا ہے، ہمیں سینے سے لگایا ہے، ویسے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑھاپے میں ہم ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں، ان کا دکھ درد سنیں. جیسے جس پیار و شفقت سے ہم اپنے بچوں کو گلے لگاتے ہیں، کبھی یہ بوڑھے ماں باپ بھی ہم کو ایسے ہی گلے لگاتے تھے. آج بھی ذرا سوچے کہ کبھی ہمارے بوڑھے ماں باپ بھی ایسے مجھے گلے لگاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی اپنے ماں باپ کے لیے بالکل عاجز ہو جاؤ، بالکل خشوع یعنی بالکل تواضع کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، ان کے دکھ درد کو سنو، ان کے باتوں کو سنو. اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اسی طرح یہ بات بھی بتائی گئی مسجدوں میں لوگ آوازیں بلند کریں گے. مسجدیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہیں ہیں، مسجدوں کے احترام ضروری ہے. اگر مسجدوں میں لوگ لڑتے ہیں، جیسے آج معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو سارے شیطان تو باہر ہو جاتے ہیں لیکن انسان نما شیطان اندر ہو جاتے ہیں. مسجدوں میں لڑائیاں، متولی کی لڑائی، اور یہاں کھانے پینے کے پاس لڑائی، یہ جو ساری لڑائیاں ہوتی ہیں تو کہا کہ یہ قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جہاں مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہم اپنے آپ کو سے دور رکھیں، اپنے آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے نہ بنائیں. اسی طرح سب سے رذیل شخص قوم کا بڑا آدمی ہوگا، اسے بڑی عزت ہوگی. سب سے بڑا کمینہ ہوگا لوکا ابن لوکا، ایک کمینے کا بیٹا کمینہ قوم کا بڑا آدمی بن جائے گا. لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کی واہ واہ کریں گے، لیکن وہ سب سے کمینہ شخص ہوگا. اور اسی طرح بتایا جائے گا کہ زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال سمجھا جائے گا. لوگ مردوں کے لیے ریشم کو حرام قرار دیا گیا لیکن لوگ ریشم کا کپڑا پہنیں گے، بالکل نام بدل جائے گا، اس کا کپڑا پہنیں گے. شراب لوگ پانی کی طرح پیئیں گے، جیسے آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ جتنے شراب خانے ہیں وہ مسلمانوں سے آباد ہیں، اس کے اکثر کسٹمر مسلمان، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ شراب جس کے تعلق سے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے نبی سے کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے تھے اے اللہ کے رسول، اے کاش اللہ تعالیٰ شراب کو حرام قرار دیتا، شراب کی حرمت آ جاتی. لیکن آیتیں نازل ہوتی رہی، اللہ کے رسول تو فرماتے رہے اے اللہ ایسی آیت نازل فرما جو بالکل دو ٹوک ہو کہ جس میں شراب کی حرمت کا پوری طریقے سے اعلان. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب تم پر حرام قرار دی گئی، شراب تم پر حرام قرار دی گئی. اور اسی طرح آلات موسیقی کو حلال سمجھنا. ہمارے گھروں میں جو موسیقی بجتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ہم تمام اس گناہ میں شامل ہیں. ہمارے گھروں میں ہم اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہیں آتے. شکایت بالکل بجا ہے، شکایت بالکل صحیح ہے. ہمارے گھروں میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے وعدہ کیا کہ میں کھلا وقت آؤں گا، لیکن جبریل امین نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ کا فرشتہ غلط نہیں کہتا، جب وہ کہے گا کہ میں آؤں گا تو ضرور آئے گا، لیکن کیا بات ہے نہیں پتا. ایک دن گزر گیا اور پھر شام کا وقت، جب صبح سے شام تک کا وقت ہو گیا، فرشتہ نہیں آیا. تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا بات ہے. جب نیچے چارپائی کے نیچے جب دیکھا گیا، جب وکل کہا کہ کتے کا بچہ جو وہاں گھوم رہا تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھ پائی کہ یہ کب آیا گھر میں گھسا اور نیچے بیٹھ گیا. کتے کا بچہ پتہ نہیں کب آیا گھر میں اور نیچے گھس کر بیٹھ گیا. تو کہتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے. ایک کتا، یہ تصویریں جو گھروں میں فرشتوں کے آنے سے روک دیتی. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ہمارا ٹی وی بجتا ہے، موبائل فون بجتا ہے، وہ وال کلاک بجتا ہے، پتہ نہیں اور گھروں میں کیا کیا بجتا ہے، اور پھر اللہ کے فرشتے آئیں گے کہ شیاطین آئیں، شیاطین آئیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہیں آئیں. ہم ان اسباب کو دور کریں اور کہیں کہ آلات موسیقی کو کوئی حرام کے بجائے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہمارے جموں کشمیر کے مفتی اعظم نے ایک راک بینڈ ٹیم جو تھی اس کے تعلق سے فتویٰ دیا کہ یہ غلط ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، فتویٰ بالکل صحیح تھا اور انہوں نے بھی اس سے باز آگے روک دیا۔ لیکن ابھی حال میں 2 دن پہلے میڈیا میں ایک تصویر آئی، مفتی صاحب بیٹھے میوزک سن رہے ہیں، میوزک ہو رہی، ڈانس ہو رہا، مفتی صاحب بیٹھے سن رہے ہیں۔ اب میڈیا میں اس ساری چیزوں کو پیش کیا گیا تو کہا گیا کہ یہ میوزک الگ ہے، وہ میوزک الگ ہے۔ اب میوزک ہوتی ہے، کہا کہ کلاسیکل میوزک ہے، یہ صوفیوں کی میوزک ہے۔ اب صوفی کا مطلب ہے کہ ننگا ہو کر ناچنے لگے، یہ تو کہتے ہیں وہ لوگ بیٹھتے ہیں ایسے گول ایسے بیٹھتے ہیں، لائٹ آف کر دیتے ہیں، اب اللہ سے جو اللہ بعد میں جاتے جاتے ہو کہتے ہیں، تو یہ صوفی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سی شریعت ہے، کس رسول نے اس کو بتایا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پہلے کسی سب نے بتایا۔ تو علماء لوگ جو نام نہاد علماء ہیں، بات بدلنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو پہلے فتویٰ دیا، فتویٰ صحیح تھا، لیکن جب خود اس گناہ میں ملوث ہوئے تو کہا کہ یہ میوزک الگ ہے، وہ میوزک الگ ہے۔ میوزک تو ساری ایک ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایک سائنسدان نے بیان دیا کہ یہ مذہبی لوگ بات بدلنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن سچا جو مذہب کا ماننے والا ہے وہ ایسا بات نہیں بدلتا۔ اور ہمارے لیے بہترین نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیقی کے جتنے آلات ہیں اسے حرام قرار دیا گیا، جیسے احادیث میں بتایا گیا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال خیرا، نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اللہ کے رسول فرمایا کہ غنیمت جانو، ایک ایک منٹ کو غنیمت جانو۔ بادروا بالاعمال خیرا فتنا تكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال خیرا، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، پتہ نہیں کہ کبھی ہم سے صحت چھین جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہم نہ رہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہم رہیں لیکن عبادت کرنے کے قابل نہ رہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تکون فتنا، ایسے فتنے زمین پر آئیں گے، تکون فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے زمین پر آئیں گے۔ یصبح رجل مؤمنا، صبح آدمی مومن رہے گا، وَيُمْسِي كَافِرًا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے۔ ارے کیا بات، صبح تو مومن تھا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا، اور اگر کوئی شام میں مومن تھا تو صبح کافر ہو گیا۔ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِنَ الدُّنْيَا، چند پیسوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، پیسہ چاہیے، پیسے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اسی لیے کہا گیا بادروا بالاعمال خیرا، اپنے اعمال کرنے میں جلدی کرو تاکہ موقع ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اور اسی طرح مساجد کی آرائش قیامت کی نشانی میں سے بتایا گیا کہ لوگ مسجدوں کو سجائیں گے، عالیشان دیواریں، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا مسجدیں ہیں، پھول اپنی بیوی کو پھول پہناتا کہ نہیں پہنتا نہیں پتا، لیکن مسجد کو پھول پہناتا ہے، ساری دیواریں پھول سے مزین کرتا ہے، اور عجیب عجیب پھول، عجیب عجیب وہ خطوط لکھے جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسے نہیں تھی، کہتے تھے کہ جس رات لیلۃ القدر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو یہاں کیچڑ لگ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگ گیا۔ وہ مسجد ایسی تھی جہاں پانی برستا تھا، جہاں چھٹ ٹپکتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں کو ہم نے دیکھا، ہم نے ہاتھ ایسے اٹھایا تو چھت پر ہاتھ لگ گیا، ایسا بھی ہوا۔ تو کہتے ہیں مسجدوں کو حد سے زیادہ سجانا یہ قیامت کی نشانی میں شامل ہے۔ پھر یہ کہا کہ کثرت سے آسمانی بجلی کا گرنا، کثرت سے آسمانی بجلی کا گرنا۔ آپ کو بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ زمین میں زلزلہ آیا، حست الارض، یعنی زمین میں جو زلزلہ آتا ہے، زلزلہ آیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا یا ایھا الناس، کہا کہ اے لوگوں سنو، یہ زمین کا زلزلہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ صرف تمہارے گناہ کی وجہ سے آیا ہے، تمہارے گناہ کی وجہ سے زمین حرکت کر رہی ہے، لو اگر یہ زمین دوبارہ حرکت کرے گی، دوبارہ ہلے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ زمین چھوڑ کر چلا جاؤں گا، یہ زمین ایسی ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ زمین ہلاک کی جانے والی قوم کی زمین ہے، اس زمین پر میں نہیں رہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کہا، آج کے زمانے میں زمین ہلتی ہے، سینکڑوں پر جاتے ہیں، ہزاروں زمینوں میں دفن ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل اتنا سخت ہے، میرا دل، کہ ہم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انہی مراحل سے انسان گزرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کتابت کی کثرت اور اشاعت، زیادہ لکھا جائے گا، زیادہ کتابیں ہوں گی، لوگوں کے پاس کتابیں بہت ہوں گی، لیکن اس کو پڑھ کر نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ بہت ساری کتابیں شائع ہوں گی، پرنٹ ہوں گی، لیکن نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ اور لوگ زبان سے مال کمائیں گے اور گفتگو پر فخر کریں گے۔ کیا مطلب؟ زبان سے مال کمانا کیا ہے؟ زبان سے مال کمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک محنت کرنے والا آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، 200 روپے کماتا ہے، لیکن کچھ زبان سے، زبان کے بڑے بولنے والے ہوتے ہیں، یعنی ہتھیلی میں جنت بتاتے ہیں، یعنی زبان سے 5 منٹ بولے کہ 5000 کمائیں گے۔ جیسے وہ زمینوں کا کاروبار کرنے والے، یا ایسے بہت سارے لائر ہیں جو جھوٹے لائر ہوتے ہیں، یا ایسے جھوٹے خطیب ہوتے ہیں، بہت سارے بدعتی خطیب ہمارے پاس ہیں، آدھا گھنٹہ تقریر کرے گا 50,000 لے گا۔ ماہر القادری ایسے بہت سارے خطیب ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زبان سے دولت کماتے ہیں، زبان سے دولت کماتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح کہا خالیوں کی کثرت ہوگی اور فقہاء و علماء کی قلت ہوگی۔ خالی بڑی کثرت سے خالی دنیا میں پائے جائیں گے، یعنی قرآن پڑھانے والے جو سارا قرآن پڑھیں لیکن معنی مطلب نہیں معلوم، اس کا کیا مطلب نہیں معلوم، خالی ہے۔ لیکن علماء فقہاء بہت کم ہوں گے جو دین کا علم سے یہ کریں گے۔ اور اسی طرح کہا ناگہانی اموات کی کثرت ہوگی، لوگ بڑی تیزی سے مریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، کچھ دیر کے لیے گیا، اچانک سینے لگا رہا ہے، انتقال ہو گیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ مجلسوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ان کا شمار میتوں میں سے ہوتا ہے۔ آپ یاد کیجیے، آپ کے ذہن میں کہیں آپ کا اپنا کوئی دوست ہوگا جو ہمارے ساتھ یہاں تھا، لیکن آج وہ قبرستان میں میتوں کے ساتھ سو رہا ہے۔ کہا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، لوگ اچانک مریں گے، کھیلتے کھیلتے مریں گے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مقدر لکھی تھی ویسے وہ مر جائیں گے۔ جیسے اسی طرح کہا بیوقوفوں کی حکمرانی ہوگی، جن کو عقل نہیں ہوگی وہ لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ کم عقل لوگ دوسروں کی ترجمانی کریں گے، پاگل لوگ دوسروں کی ترجمانی کریں گے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی بتائی گئی مسجدوں کو چلنے کا راستہ بنایا جائے گا۔ مسجد میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس لیے آئیں گے کہ بس طہارت جانے کے لیے، نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، یا ادھر سے گزرنا ہے ادھر سے وہ گزرے گا۔ کہا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت سے پہلے مومن کے خواب کا سچا ہونا، مومن کا خواب سچا ہوگا، وہ جو دیکھے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب نبوت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ مومن کو جو تسلی دیں گے وہ خواب کے ذریعے دیں گے، خواب دیکھ کر وہ تسلی حاصل کرے گا۔ جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، لوگ بکثرت جھوٹ بولیں گے، زلزلوں کی کثرت ہوگی، زلزلے زیادہ آئیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا، ایک گلی میں رہیں گے، ایک گھر میں رہیں گے، لیکن ایک دوسرے سے ناواقف ہوں گے، کہ مجھے ضرورت نہیں اس کا گھر، اس کا دیوار، اس کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا نہیں بتاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ کہتے تھے کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ کہیں وہ مجھے اپنے مال میں وارث نہ بنا دے۔ تو دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر فرض بن جاتا ہے کہ آس پاس کے گھروں والوں کو ہم سے اپنا تعارف رکھیں، اپنا تعلق رکھیں کہ آس پاس کے لوگ کیسے ہیں، اس میں کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ لوگوں میں موٹاپے کی کثرت ہوگی، اللہ اکبر، لوگ زیادہ موٹے ہو جائیں گے، یعنی دبلے لوگ کم ہوں گے، تو لوگوں میں موٹاپا بڑھ جانا بھی قیامت کی نشانی شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نشانی سے دور رکھے۔ اور اسی طرح یہ بتایا گیا کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا، طاقتور جو ہوگا کمزور کو کھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق لوگ فیصلہ نہیں کریں گے۔ دوستو عزیزو، میری ماں بہنوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا افحکم الجاہلیت یبغون، ہمارے زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ شادی کے معاملات ہوں، دوسرے معاملات ہوں، اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ، اگر لوگ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں کا سہارا لیتے ہیں، جہاں ہماری حلال کمائی خرچ ہوتی ہے۔ اس سے بہتر کہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے کہ دونوں خاندان کے بڑے آدمیوں کو جمع کیا جائے، وہ لوگ جو فیصلہ کریں اس کو ہم مانیں، یہی اسلامی اصول ہے۔ اور اسی طرح یہ بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، زمین میں بعض لوگ دھسا دیے جائیں گے، اور ایسی بارش جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان سے ایسی زوردار بارش ہوگی جس سے مکانات گر جائیں گے۔ آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی حال میں جہاں ایسی بارشیں ہوئی جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بہہ گئے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن سچا مسلمان ان نشانیوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح کہا گیا اور مسلمانوں کی نصرت کے لیے درختوں اور پتھروں کا کلام کرنا اور مسلمانوں کے یہودیوں سے جنگ کرنا، جیسے بات بتایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں جو نشانیاں جو پہلے بتائی جاتی ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، میں اور قیامت دونوں ایسے دو انگلیوں کی طرح، یہ وہ جتنے قریب ہیں میں ویسے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے چاند دو ٹکڑے کیا گیا، کفار قریش نے نشانیاں مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کیا، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور جیسے باتیں آتی ہیں کہ ہندوستان میں کیرلا کے بادشاہ نے بھی اس چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو دیکھا، جیسے بات میں لکھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اسی طرح قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا، اس سے بڑھ کر ملت پر اور کوئی مصیبت نہیں۔ ہم میں سے کسی پر مصیبت آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بیان کریں، صحابہ کرام دیوانہ وار گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے میں اس کی گردن نکالوں گا، ایسی حالت ہے۔ اتنا غم، اتنا دکھ صحابہ کرام پر تھا، وہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ طاعون انباس، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، جس سے بہت سارے صحابہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کہا کہ وہ قیامت کی ایک نشانی تھی، وہ قیامت کی نشانی تھی۔ اور اسی طرح کہا کہ نار تخرج من قعر عدن، یا ایسی آگ پہاڑ پر سے نکلے گی، وہ آگ نکلنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔
اور جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے کی عورتوں نے اس آگ کو دیکھا جو تقریباً روایتیں آتی ہیں کہ 1 مہینے تک پہاڑوں پر وہ آگ جلتی رہی. بعض روایتوں نے یہاں تک لکھا کہ اس آگ کی روشنی میں وہ سور ایسے یہ بناتی تھی جسے عورتیں کپڑا بناتی کپڑا بنتی ہیں. کہا کہ اس آگ کی روشنی میں وہ سیتی تھی 1 مہینے تک. تو کہا کہ وہ آگ نکلنا بھی قیامت کی نشانی ہے اور بیت المقدس کا فتح ہونا قیامت کی نشانی میں شمار کیا گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا اور پھر سلطان صلاح الدین کے زمانے میں بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا اور پھر کہا کہ قیامت سے پہلے پھر مسلمان بیت المقدس کو یہودیوں کے ہاتھ سے فتح کریں گے اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی. دوستو عزیزوں اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے جو قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں, جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں بہت ساری بتائیں گی. برائیوں کا پھیل جانا ان میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, لیکن جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جیسے یاجوج و ماجوج, مہدی اور دجال اور خروج الدابہ, ایک جانور کا زمین سے نکلنا اور لوگوں کو تبلیغ کرنا اور مومن کے یہاں نشان لگانا, یہ نشانیاں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, دجال کا آنا, مہدی کا زمین پر آنا اور یہ سارا خروج الدابہ اس جانور کا نکلنا, یہ ساری بڑی بڑی نشانیوں میں شمار ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو اور منظم انداز میں ان نشانیوں کے بارے میں انشاءاللہ معلومات دیں گے. ان نشانیوں کا جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ شیخ صاحب اتنی لمبی تقریر ہم نے سنی, ان نشانیوں کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی یہ جانے گا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں, میں نشانیوں کو دیکھ رہا ہوں, تو آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا, اپنے آپ کو اس لائق بنا لے گا کہ کل اگر قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آدمی, اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتایا ہے, تو نبوت کی صداقت کی دلیل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے کہ جیسے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے ویسے نشانیاں زمین پر ہو رہی ہیں. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا مانے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہم تمام کے خطاؤں کو لفظوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ تمام سے پھر ایک بات گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس قیام اللیل کا بھی انتظام ہے. 2:15 پر انشاءاللہ ہم قیام اللیل پڑھیں گے. تو جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں میں تو چاہوں گا کہ سارے دلچسپی لیں اور پرسکون ماحول میں ہم اللہ تعالیٰ کی اور قرآن سنیں اور اس نماز کو بھی ہم پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے خطاؤں کو لفظوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رات کی خیر و برکات کو عطا فرمائے. یا اللہ اے رب العالمین, دور دور سے لوگ آتے ہیں یا اللہ دلوں میں تمنا لے کر آتے ہیں. یا اللہ تمام کے خواہشوں کی آرزوں کو پورا فرما. یا اللہ ہماری مجلس میں جو بیمار ہیں جو قرضدار ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے, انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہمیں جو لاولد ہیں اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے مارا مال فرما. یا اللہ ہم تمام کے بچوں کو فرما بردار بنا دے, اطاعت گزار بنا دے, فرما بردار بنا دے. یا اللہ ہماری عورتوں کو حیا عفت پاک دامنی کی دولت عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.